موقع اگرچہ تقریر کا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ایسی محفلوں میں بھی تحفظ ایمان کے میسیج کو مسلمانوں تک کے پہنچانا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا فتنہ ارتداد ہے۔ مسلم بچیوں کے ایمان کو لوٹ کر ان کو اسلام کے عظیم مذہب سے ہٹا کر کفر و شرک میں مبتلا کر کے ان کی آخرت کو برباد کرنے کی جو سازش چل رہی ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ کافی عرصہ پہلے سے، لاک ڈاؤن سے پہلے سے میں اس پر لوگوں کو دعوت دے رہا تھا کہ سیریسلی اس کے اوپر پلاننگ کر کے مسلم بچیوں کی ایمان کی حفاظت کی جائے، لیکن اس طور پہ نہیں ہوا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب لوگ بے چین ہوئے ہیں، اب کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں ایک کلام لکھا تھا جو بہت درد دل سے لاک ڈاؤن سے پہلے جو پروگرامات ہوتے ہیں ہندوستانی مسجد کے پاس، وہاں میں سنا چکا۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے اپنی فراست ایمانی سے جن چیزوں کو بھانپا تھا وہ خطرات اسی طرح سامنے آئے۔ آئندہ وہ خطرات سامنے نہ آئے، اس کے لیے میرا یہ میسج، میرا یہ کلام اپنی قوم کی بیٹیوں کے نام ہے۔ والدین بھی اس کلام کو سنیں اور ہماری قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اس کلام کو سنیں، اور سننے کے بعد میں درد دل کے ساتھ اس کلام کو سمجھنے کے بعد اس مذہب، جو مذہب نجات والا ہے، جو مذہب اسلام جنت میں پہنچانے والا ہے، اس پر اپنے آپ کو مضبوطی سے جما کے رکھیں۔ کسی طرح کسی قیمت بھی اسلام سے ہٹ کر کسی غیر سے کورٹ میرج یا کسی اور طرح کا ایگریمنٹ کر کے ہماری بچیاں اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے سے بچیں۔ کلام سنیے۔ اے کنیز فاطمہ، جنت ٹھکانہ ہے تیرا۔ میں نے قوم کی بیٹی کو کنیز فاطمہ کے نام سے مخاطب کیا ہوں۔ اے کنیز فاطمہ، جنت ٹھکانہ ہے تیرا، چھوڑ کر اسلام کو دوزخ کے راستے پر نہ جا۔ اسلام جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے اور کفر و شرک جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے۔ اونٹ کی گردن برابر بچھو کاٹیں گے وہاں۔ اگر جنتی مذہب کو چھوڑ دی اور کفر و شرک اختیار کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا لیا تو وہ کیسا دوزخ کا عذاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی گردن برابر بچھو کاٹیں گے وہاں، اور سانپ ہیں کتنے بڑے اللہ بھی جانے وہاں۔ سارے جنوں انس سے بھی جو نہیں اٹھ پائے گا، سارے انسان سارے جنات سے بھی جو نہیں اٹھ پائے گا، دوزخی کو ایسے بھاری گرزوں سے دیں گے سزا۔ دوزخی کو ایسے بھاری گرزوں سے دیں گے سزا، اور رو کے پتھر عرض کرتے ہیں ہمیشہ اے خدا۔ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو سبع سنابل شریف میں نے پڑھا کہ اس خوف سے پتھروں کے آنسو چشمے کی شکل میں پتھروں سے جاری ہو گئے کہ اللہ رب العزت کا فرمان، جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تو ہم جہنم کا ایندھن تو نہیں بننے والے ہیں۔ وہ پتھر جو ذی روح نہیں ہے، جس میں دھڑکنے والا دل نہیں ہے، وہ خوف خدا سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے، اور ہم، ہماری بیٹیاں اس خوف خدا سے نہیں روتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو جہنم کے اس عذاب سے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچائے۔ تو رو کے پتھر عرض کرتے ہیں ہمیشہ اے خدا، یا خدا دوزخ کا ایندھن بننے سے ہم کو بچا۔ آمین، اللہم آمین۔ سوئی کے ناکے برابر کھول دے دوزخ کو گر، حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، سوئی کے ناکے برابر کھول دے دوزخ کو گر، اس
بشر، سوئی کے ناکے برابر کھول دیں دوزخ کو تو اس کی گرمی سے سب جن و بشر فنا ہو جائیں، تو اس جہنم میں جب اس نادان لڑکی کو ڈالا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں ایک چنگاری اگر دوزخ کی گر جائے یہاں، ایک چنگاری اگر دوزخ کی گر جائے یہاں، رات ہو جائے گا پل میں جل کے یہ سارا جہاں، رات ہو جائے گا پل میں جل کے یہ سارا جہاں، اور آگ دنیا کی یہ کرتی ہے خدا سے التجا۔ یہ دنیا کی آگ جس پر کھانا پکاتے ہیں، ہاتھ تاپ لیتے ہیں سردیوں میں، یہ جہنم سے نکالی گئی، یہ جہنم کی آگ دنیا کی یہ کرتی ہے خدا سے التجا، مجھ کو دوزخ میں نہ پھر لے جانا اے میرے خدا۔ سوچئے یہ آگ جہنم سے پناہ مانگ رہی ہے، اللہ سے التجا کر رہی ہے کہ اسے دوبارہ جہنم میں نہ لے جائیں، اور ہماری نادان بیٹیاں جنتی مذہب میں پیدا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو جہنم میں گرانے والی کورٹ میرج یا شادی کر رہی ہیں۔ اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آگ دنیا کی ڈرے اور خوف تو کرتی نہیں، آگ دنیا کی ڈرے اور خوف اے بیٹی تو کرتی نہیں، نرم و نازک جسم تیرا اور تو ڈرتی نہیں، نرم و نازک جسم تیرا اور تو ڈرتی نہیں، پھول جیسے جسم پر اپنے ترس کھا لے ابھی، پھول جیسے جسم پر اپنے ترس کھا لے ابھی، ورنہ دوزخ سے رہائی مل نہ پائے گی کبھی، ورنہ دوزخ سے رہائی مل نہ پائے گی کبھی۔ اور انجام کیا ہوگا دوزخیوں کا؟ میں نے سنایا ہوں قاری شریعت سے جمعہ میں کئی مرتبہ، دوزخی کو آگ کی پیٹی میں تالے ڈال کے، دوزخی کو آگ کی پیٹی میں تالے ڈال کے چھوڑ دیں گے نارے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے، دوزخی کو آگ کی پیٹی میں تالے ڈال کے چھوڑ دیں گے نارے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے۔ فضل رب سے مل گیا اسلام جب بیٹی تجھے، فضل رب سے مل گیا اسلام جب بیٹی تجھے، اب تو اپنے پیروں سے دوزخ کے اندر مت گرے۔ اللہ نے تجھے جنتی گھرانے میں پیدا کر دیا، دین اسلام دیا، ایمان کی دولت بخشی، اب کفر و شرک اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم میں مت گرا۔ جنتی گھر میں تجھے جب رب نے پیدا کر دیا، رب کے اس احسان پر کر شکر کا سجدہ ادا، رب کے اس فضل و کرم پر شکر کر اور دھیان دے۔ نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ میں جلے، نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں اور ان کی بیوی ایمان پر قائم نہ رہنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جلے گی۔ رب کے اس فضل و کرم پر شکر کر اور دھیان دے۔ نوح پیارے لیکن ان کی بیوی دوزخ میں جلے، اور آسیہ بیوی کو جنت میں خوشی کا گھر ملے۔ حضرت آسیہ یہ فرعون سے منسوب تھی، یہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ محل عطا فرمائے گا۔ آسیہ بی بی کو جنت میں خوشی کا گھر ملے، اور لوط پیغمبر کی بیوی نارے دوزخ میں جلے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی نارے دوزخ میں جلے۔ اللہ اکبر۔ آسیہ بی بی کے راستے پر تو اپنے کو چلا۔ ہماری قوم کی بیٹی کے لیے پیغام ہے، حضرت آسیہ جب ایمان لے آئیں ان کو چوخانے چت ڈا کر ان کے ہاتھوں میں ان کے پاؤں میں کیلے ٹھکوا دیا۔ ظالم فرعون نے اس حالت میں بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے اللہ مجھے اس ظالم سے نجات عطا فرما دے اور جنت میں میرے لیے محل تیار فرما دے۔ آسیہ بی بی کے راستے پر تو اپنے کو چلا، وقت کے فرعون کو تو استقامت سے جلا۔ ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی۔ یہ ہماری بیٹیوں کے لیے پیغام ہے جو بے ایمان اس کو دل نہیں دینا کبھی۔ میں نہیں کہتا یہی تعلیم ہے اسلام کی، میں نہیں کہتا یہی تعلیم ہے اسلام کی۔ اور عیش دنیا کے لیے غیروں سے رشتہ مت کرے، عیش دنیا کے لیے غیروں سے رشتہ مت کرے، شادی کر مسلم سے
تاکہ آخرت میں خوش رہے۔ مسلمان شوہر سے شادی کرے گی، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کرم سے اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا۔ رحمت عالم نے رحمت تجھ کو بھی فرمایا ہے۔ بچیاں رحمت ہیں، بچیاں پیدا ہو تو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، بچیاں رحمت ہیں۔ رحمت عالم نے رحمت تجھ کو بھی فرمایا ہے۔ یہ شرف، یہ مرتبہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اپنی عزت، اپنی حرمت کا ہمیشہ پاس کر، مادر ملت ہے تو، ہر وقت یہ احساس کر تو ہے عزت اپنے گھر کی، قوم کی عزت ہے تو، مت ذلیل و خوار ہو کر بیٹی پھر تو کو بکو، مت ذلیل و خوار ہو کر پھر تو بیٹی کو بکو۔ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، سیدہ خاتون جنت سے حیا کا نور لے، جن کے آنچل کو کبھی دیکھا نہ مہر و ماہ نے، جن کے آنچل کو کبھی دیکھا نہ مہر و ماہ نے، اے کنیز فاطمہ گر پردے ہی میں تو رہے۔ یہ ساری چیزیں بے پردہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ 7 سال کی بچی جب ہو جائے اسے پردہ کرانے کی تعلیم دی گئی، اب بچی 17 سال 18 سال کی ہو گئی تو اس کو بے حجاب، بے نقاب، یا گھر سے وہ پہن کے گئی بھی ہے حجاب تو کالج میں جا کے وہ بے حجاب ہو جاتی ہے۔ یہ بے پردگی کی وجہ سے شیطان ان کا شکار کر کے، ان کو کڈنیپ کر کے معاذ اللہ انہیں جہنم میں ڈھکیل رہا ہے۔ اے کنیز فاطمہ گر پردے ہی میں تو رہے، سیدہ خاتون جنت بخشوائیں گی تجھے، ان کا ہے فرمان نہ دیکھے کوئی نامحرم تجھے۔ سیدہ خاتون جنت کا فرمان ہے کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دیکھنا ہے تیری ذلت کے لیے، ان کی نظر تیری عزت کو تار تار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں بھلا دی تو نے تیرا کتنا اونچا ہے مقام، اور رب نے تجھ کو آخرت میں اونچا بخشا ہے مقام۔ مذہب اسلام نے تو تجھ کو عزت بخشی ہے، مصطفیٰ نے بھی تجھے ہے بیٹی رفعت بخشی ہے۔ تو ذرا اپنے مقام و مرتبے کو تو سمجھ، اپنے دین و آخرت کے فائدے کو تو سمجھ۔ غیر سے شادی کے بابت سوچنا ہی چھوڑ دے، ٹھگ ہے وہ، دھوکہ ہی تجھ کو دے گا، اتنا جان لے۔ خبریں سوشل میڈیا والے دیکھ رہے ہیں، بیاپار ہو رہا ہے، مسلم لڑکیوں کا بزنس ہو رہا ہے، اس جھانسے کے بعد میں لڑکیاں بیچتی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان بچیوں کی فتح و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ غیر سے شادی کے بابت سوچنا ہی چھوڑ دے، ٹھگ ہے وہ، دھوکہ ہی تجھ کو دے گا، اتنا جان لے۔ وہ ہے سنگ ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے، غیر کیا ہے؟ ظلم کا پتھر ہے۔ وہ ہے سنگ ظلم بیٹی تیری عزت کے لیے، اور تو ہے نازک شیشی وہ تیری ہلاکت کے لیے۔ تو ہے نازک شیشی وہ تیری ہلاکت کے لیے۔ وہ ہے ظالم خون کے آنسو تجھے رلوائے گا، وہ ہے ظالم خون کے آنسو تجھے رلوائے گا، اور پوری کر لے گا ہوس تو پھر تجھے تڑپائے گا، اور اس مصیبت میں کوئی آنسو نہ پوچھے گا تیرے، اس مصیبت میں کوئی آنسو نہ پوچھے گا تیرے، کیونکہ اب ماں باپ سے، گھر والوں سے تو دور ہے۔ مرتد بن گئی، گھر کو چھوڑ دیا، اب ماں باپ کا دل بھی ٹوٹ گیا اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اب کون اس کو سہارا دے گا؟ ایسی نازک کنڈیشن کے اندر ظالم اس کی بے بسی کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ ہے ظالم خون کے آنسو تجھے رلوائے گا، پوری کر لے گا ہوس تو پھر تجھے تڑپائے گا، اور اس مصیبت میں کوئی آنسو نہ پوچھے گا تیرے، کیونکہ اب ماں باپ سے، گھر والوں سے تو دور ہے، اور تیری اس مجبوری کا وہ فائدہ اب لے گا یوں، تیری اس مجبوری کا تو بے سہارا ہو گئی، ماں باپ بھائی رشتہ داروں کا سہارا سب چھوٹ گیا، تیری اس مجبوری کا وہ فائدہ اب لے گا یوں، تجھ کو بیچے گا، جلائے گا، تیرا کر دے گا خون۔ ہو رہا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں، سب کہیں جلانے کی ہے، کہیں پھانسی دینے کی ہے، کہیں مار کر کنویں میں ڈالنے کی ہے، اور کہیں بیچ ڈالنے کی خبر ہے۔ تیری اس مجبوری کا وہ
فائدہ اب لے گا یوں، تجھ کو بیچے گا، جلائے گا، تیرا کر دے گا خون۔ دیکھ کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، دیکھ کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تو نہ سنبھلے گی تو تیرے ساتھ بھی ہوگا برا، تو نہ سنبھلے گی تو تیرے ساتھ بھی ہوگا برا۔ اس لیے شادی سے پہلے دیکھ لے مذہب ہے کیا، اس لیے شادی سے پہلے دیکھ لے مذہب ہے کیا۔ اپنے ہے خدا کا حکم یہ اور ہے حدیث مصطفیٰ، اپنے ہی مذہب میں شادی کرنا اے بیٹی تو اب۔ یہ نصیحتیں سن لینے کے بعد اور یہ تیری سہیلیوں کا اور بہنوں کا عبرتناک انجام دیکھنے کے بعد تو اے بیٹی اپنے ہی مذہب میں کرنا شادی، اے بیٹی تو اب، تاکہ دوزخ سے بچا کر بھیج دے جنت میں رب، تاکہ دوزخ سے بچا کر بھیج دے جنت میں رب۔ تیری پیدائش تو ہے رب کی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تیری پیدائش تو ہے رب کی عبادت کے لیے، زندگی تیری تو ہے اے بیٹی جنت کے لیے۔ اللہ نے تجھے جنت میں جانے والا دین دیا اور جنت میں جانے کے لیے پیدا کیا تھا، اس لیے مت شرک کرنا تجھ کو رب کا واسطہ، اس لیے مت شرک کرنا تجھ کو رب کا واسطہ، واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کے نام کا، واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کے نام کا۔ ناریوں کو چھوڑ دے تو نوریوں کی مان لے، جہنمیوں کو چھوڑ دے اور جنتیوں کی مان لے۔ تیری منزل جنت الفردوس ہے یہ جان لے، تیری منزل جنت الفردوس ہے یہ جان لے۔ چل خدا کی حمد کر کے اب دعا ہم یہ کریں، چل خدا کی حمد کر کے اب دعا ہم یہ کریں، یا خدا اسلام پر ثابت قدم رکھنا ہمیں، یا خدا اسلام پر ثابت قدم رکھنا ہمیں۔ اور جن کی بیٹیاں گئی ان کے دل سے پوچھو، ٹوٹے دل سے کرتے ہیں ماں باپ بھی رو کر دعا، ٹوٹے دل سے کرتے ہیں ماں باپ بھی رو کر دعا، بیٹیوں کو شرک سے ہردم بچانا اے خدا، بیٹیوں کو شرک سے ہردم بچانا اے خدا۔ اور جامی غمگین بھی کرتا ہے خدا سے التجا، جامی غمگین بھی کرتا ہے خدا سے التجا، دخترانے قوم کو اسلام پر رکھنا صدا۔ اللہ کریم ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، انہیں اسلام پر قائم رکھے، کفر و شرک سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخلے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین الکریم۔